بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامعہ عبدالرشید مفتی کاکا خیل صاحب. آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے خود نہیں کہنا پڑا کہ میں ریٹائرڈ نہیں ہوں. ایک اسلامی جرنیل، پاکستان کا جرنیل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں غزوہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے، میری ملت کو ضرورت ہے، تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں؟ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریٹائرڈ. میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی، اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساقط نہیں ہو گئی، وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ. میرے سامنے آج انتہائی خوبصورت منظر ہے. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ منظر بنانے کے لیے ایک طویل جدوجہد، ایک طویل عرصہ گزارا. میں مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو، بالخصوص مفتی عبدالرحیم صاحب کو، ان کی فیکلٹی کو، ان کے ساتھیوں کو، کہ انہوں نے ایسے ایسے گوہر پیدا کیے ہیں، جیسے مفتی عدنان کاکا خیل جو شہرت کے بام عروج کو پہنچے کیونکہ انہوں نے ایک ظالم حکمران کے ساتھ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق ادا کیا، اور ان کا نام پاکستان کے گھر گھر کے اندر گونجا، اور اب بھی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آئیں اس بات کے اوپر مکالمہ کرنے کے لیے جو ہمارے میں مشترک ہے، یعنی توحید ہمارے میں مشترک ہے. توحید مشترک ہے، تمام ابراہیمی ادیان کے اندر توحید مشترک ہے. پھر یہ کلیش آف سویلائزیشن کیوں؟ اور یہیں یہ افادیت ہوتی ہے ڈائلاگ کی. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ شروع کیا، انیشیٹو لیا مفتی صاحب نے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے برہان کے ذریعے سے. قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، برہان کی بات کرتا ہے. وہ جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. انہوں نے دنیا کو برباد کر دیا، خون ریز جنگیں دی، دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے. انہوں نے نوآبادیاتی نظام تحفے کے طور پہ ہمیں دیا، صدیوں تک قوموں کو غلام رکھا. انہوں نے سلیو ٹریڈنگ دی، اور اب انہوں نے ملٹی نیشنلز ہم کو تحفتاً دے دیے ہیں. یہ نظام انسانیت کے لیے نہیں، اسلام انسانیت کے لیے ہے. آج اس خوبصورت منظر میں جہاں چاندنی کھلی ہوئی ہے، ہوا بہت خوشگوار ہے، اور اس وقت اتنی رونق نظر آ رہی ہے، جو ڈسپلن ہے. آپ نے بہت انتظار کیا، بہت صبر کیا. آپ کی استقامت کو سلام، آپ کے اس جذبوں کو سلام. خاص طور پہ ان لوگوں کو سلام جو تاجر برادری کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اس منفرد ادارے کو قائم کرنے میں، آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ مزید ادارے ایسے بنائیں، اس کے مزید کیمپسز میں اضافہ کریں، صرف کراچی تک محدود نہ رکھیں. پاکستان کا ہر خطہ منتظر ہے ایک جامعۃ الرشید کا، وہ آپ کے انتظار میں ہے، اور آپ ان کی مدد کریں. یہاں پہ عبداللہ ذکی صاحب نے ایک بات کی، وہی میرے ریٹائرمنٹ کی.
میں کہہ چکا کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ میں ریٹائر کچھ نہیں ہوں. میرا دشمن کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس نظام کی اصلاح کرنی ہے. لیکن موتی والا صاحب نے کہا، ایک شعر پڑھا بہت اچھا مجھے مخاطب کر کے، اس میں ذرا اضافہ کر دوں کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. تو جناب یہ نشاط انگیز نظام جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی عملی طور پہ کر کے دکھا دیا گیا، اور وہ تھا ریاست مدینہ کا نظام، جس کو تمام ہسٹورینز، دنیا بھر کے ہسٹورینز بالخصوص مغرب کے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسا دور کبھی نہیں آیا. بلکہ اگر میں الفاظ کوٹ کروں آپ کو گبنز کے، جو ایک بہت بڑا مشہور ہسٹورین ہے، انگریز ہسٹورین، وہ کہتا ہے the pen slips out of my finger when I try to describe that time. لیکن وہ حوالہ کس سے دیتا ہے کہ یہ پین کیوں میرے ہاتھ سے پھسلتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک واحد دور تھا تاریخ انسانی میں جب تمام قسم کے تعصبات جو تھے مٹ گئے تھے. کوئی تعصب نہیں تھا، مساوات تھی، سب کے لیے تھی، غیروں کے لیے، اپنے کے لیے. کیونکہ اسلام مسلم اسپیسیفک نہیں ہے. اٹ از ناٹ مینٹ اونلی فار مسلمس. اور ہمارا رب اگر یہ اسپیسیفک ہوتا تو رب المسلمین ہوتا، نہیں تو رحمت للعالمین، رب العالمین اور رحمت للعالمین کا تصور. اور موتی والا صاحب، زبیر صاحب، یہ چیز ہمارے آئین کے اندر سمو دی گئی ہے قرارداد مقاصد میں، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشن ہے. کہا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو فلفل دیٹ مشن ایز مسلمز. وی آر ناٹ اندر نیشن، وی آر ناٹ اندر اسٹیٹ. ہم ایک خطہ زمین نہیں ہے. پاکستان محبت کا ثمر ہے، اس رومانس کا ثمر ہے جو مسلمانان ہند کو اسلام کے ساتھ جو محبت تھی. جہاں پہ علامہ نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ ٹھنڈی ہوا ان کو یہاں سے آئی تھی. ہم نے دنیا کو کچھ دینا ہے، ہم نے انسانیت کو دینا ہے. ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے، اور جب وہ پاکستان مقام حاصل کرے گا تو وہ انسانیت کی خدمت کرے گی، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی ہیپینس کے لیے. دنیا بھر میں کوئی آئین ایسا نہیں ہے. امریکنز کرتے ہیں تو امریکنز کی ہیپینس کے لیے کرتے ہیں، ہندوستانی کہتے ہیں تو وہ اپنی انڈینز کی ہیپینس کے لیے کہتے ہیں. یہ صرف ہمارا ملک ہے جس نے آئینی طور پہ کمٹ کیا ہوا ہے قرارداد مقاصد میں، اور ہمارے آرٹیکل 2A کے اندر آج وہ اس کا حصہ ہے. اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی، اور انسانیت کو وہ جو ڈائلاگ انہوں نے شروع کرنے کی بات کی، اس کو وسعت دیں. آئے نا، کلیش آف سویلائزیشن کی کیوں بات کرتے ہو؟ میٹنگ آف سویلائزیشن کی بات کرو. اس سویلائزیشن کو آؤ، تمہارے پاس کیا نظام رہ گئے؟ یہ جو آپ نے تماشا دیکھا گزشتہ 20 سال میں، سپر پار گئی، اس کا نظام بھی گیا، کوئی آج اس کا نام لیوا نہیں ہے. دوسری سپر پار جو ہے وہ شکست کھا گئی، کیونکہ پہلے ہی وہ تو مار کھا گئی تھی. اس کے مد مقابل ایک اور نظام آ گیا ہوا تھا. کارل مارکس نے ایک اور اکنامک تھیری دے دی ہوئی تھی. ایڈم سمتھ جو ہے پٹ گیا تھا. اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آ گئے، ہم جیت گئے. اور اسی زوم میں انہوں نے حملہ کر ڈالا اور افغانستان کو دیکھا کہ شاید یہ کمزور ہیں. لیکن پھر اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ تم حق پہ کھڑے ہوگے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر دیکھوں گا تمہیں کون نیچا دکھاتا ہے، تم حاوی رہو گے. وہ اللہ نے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم اور ملٹری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، اٹ از انبیلیویبل. کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا. اتنی بڑی اکنامک طاقت، ملٹری پاور،
टेक्नोलॉजी, जुबैर साहब जो फास्ट के थे, डॉक्टर जुबैर, वो कह रहे थे टेक्नोलॉजी का दुनिया आ गई, और मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज रास्कैलिटी। अगर मोरालिटी नहीं होगी, और मोरालिटी हमारे पास डिवाइन मोरालिटी है, मोरालिटी को छोड़ दिया उन्होंने, और अगर मॉरल्स नहीं होंगे, सिर्फ दौलत होगी, तो फिर नॉर्वे का हाल देख लीजिए। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम फी का आमदनी नॉर्वे की है। मैं कई बार जा चुका हूं वहां पे, और उन्होंने वेलफेयर सिस्टम भी लगाया हुआ है जिसको वो उमर लॉ कहते हैं, यानी हमारे जो खलीफा दोम थे उनके नाम के ऊपर उन्होंने उमर लॉ, वेलफेयर लॉ उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा खुदकुशी का रेट जो है वो नॉर्वे में। मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी खुदकुशियां होती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने खुदकुशी की हो। वो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, जंगें देखी हैं उन्होंने, बहुत हालात का मुकाबला किया है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए बात तो मैं बहुत लंबी कर सकता हूं। मैं आलिम नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, बहुत मुझे इज्जत दी, और यहाँ उलमा के दरमियान मैं खड़ा हूं यहाँ पे। मैं तो एक सिपाही हूं, लेकिन मैं सिर्फ इश्क को जानता हूं। जब तक इश्क नहीं है, दोनों चीजें, हदीस मुबारक और कुरानी आयात, दोनों क्या बता रही हैं कि आप साबित कदमी के साथ उस इश्क को आगे बढ़ाएं। और अक्ल की बातें जो आती हैं कि तालीम के बारे में मेरे कुछ और नजरियात हैं। मैं माजरत चाहता हूं आज मैं उसके ऊपर अगर बात करूं तो ये इश्क जो तालीम है उसका ताल्लुक अक्ल के साथ है, इदराक के साथ है, फहम के साथ है, आपके इंटेलेक्ट के साथ है। लेकिन इसके बारे में अल्लामा कहते हैं कि ये जो अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वलीन इश्क न हो तो शरोदीन बुतकदा तसव्वुरा। इश्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कमिटमेंट। वो ईमान का बुनियाद है इश्क अपना, आपका जो एक इश्क क्या है, लगन, एक कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट, और इसके ऊपर टोटली आपका साथ मुस्तकिल उसके ऊपर कायम रहना, ये है ईमान। उसके ऊपर कायम रहना, हर हालात में उसके ऊपर कायम रहना, पुर उम्मीद रहना। और आज तो हमारे लिए उम्मीद की बहुत शमें रोशन हो रही हैं। और अक्ल क्या चीज है? अक्ल यार है, 100 भेस बदल लेती है, चारा ना मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम। वो दलीलें नहीं देता। अक्ल जो है वो दलील की बुनियाद पे काम करती है। और इसके ऊपर जो लास्ट वर्ड कह गए वो मौलाना रोम कह गए। उन्होंने फरमाया कि गर्ब इस्तदलाल कारे दी बुदे, फख्रे राजी राजदारे दी बुदे। अगर इस्तदलाल की बुनियाद के ऊपर दीन के मामलात चलते तो फख्रे राजी जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा मंतकी और हिरात में उनका मकबरा है, वो अपने ज़माने के सबसे बड़े उसी ज़माने में थे, तो कहते मैं फख्रे राजी जो है राजदारे दी होता। लेकिन हम देखते हैं कि शरअ तालीम और तालीम के जो होते हैं इसके अंदर मदारिज होते हैं। एक तालीम है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्लार्क पैदा करती है। एक नॉलेज होता है जब आप उसको इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। नॉलेज से ऊपर विजडम होती है जब आप उसको ब्लेंड करते हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और अपने मुशाहिदात को। और फिर उसके बाद विजडम से ऊपर बसीरत होती है, और बसीरत से ऊपर भी जो वजदान होता है। ये तमाम ग्रेडेशंस हैं, वो एक मराहिल हैं, मंजिलें हैं जिसके अंदर एक इंसान गुजर के जाता है। और फिर उसके बाद बुल्ले शाह कह उठता है कि इल्मो बस हो यार मैनू एक अलफ दरकार। मुझे तो मेरे लिए इल्म शिल्म, हालांकि बहुत स्कॉलर थे, अरबी के, फारसी, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आखिर में जो नतीजे पे पहुंचते हैं ये मनाजिल तय कर ली है हमने। तो आज जो दौर है वो आपका दौर है, नौजवानों के लिए खास तौर पे जो फारुग तहसील हो के बाहर निकलेंगे
اور جب وہاں جائیں گے عملی زندگی کے اندر، ابھی آپ کے سفر کا آغاز ہے، یہ ختم نہیں ہوا، اور جو آپ کو پریکٹیکل یہاں کی فضا سے آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک بہت اچھا ماحول آپ کو فراہم کیا گیا ہے جس میں آپ کی روح کو بھی بالیدگی ملتی ہے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل ورلڈ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام ایک اللہ کے حکم کے منحرف ہے۔ ہم اسلامی ریاست ضرور ہیں لیکن ہم باغی ہیں، ہمارا نظام اللہ سے باغی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم سیاسی فرقہ واریت بھی کرتے ہیں اور مذہبی فرقہ واریت بھی کرتے ہیں۔ ہر دو ہمارے دین، ہمارے اللہ، ہمارے حاکم اعلیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کو ہم نے حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیا ہے اور اللہ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کی پریکٹس کر کے دکھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے۔ یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ، یہ ہمارے مسلکی معاملات، یہ ہمارے فقہی معاملات، یہ تمام کے تمام تاریخ کا بوجھ ہے، برڈن آف ہسٹری آن اس۔ جب تک آپ اس برڈن آف ہسٹری سے نجات نہیں حاصل کریں گے، آپ دنیا کو ایک نیا پیغام نہیں دے سکتے۔ دنیا منتظر ہے آپ کی۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وہ تمام نظام پٹ گئے، ان کے سورج غروب ہو گئے، آپ کی دہلیز کے اوپر غروب ہو گئے۔ اب اس کی چیز کے منتظر ہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آج ہی مجھے پوچھ رہا تھا ایک کوئی پریس کلب میں کہ جنرل صاحب آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کون سے فقہ کا اسلام ہوگا، کون سے آپ مسلک کا اسلام لے کے آئیں گے؟ میں کہا میں نہیں کہتا، شریعت وہ ہے جو قرآن کے اندر دی ہوئی ہے، میں تو اسی کو جانتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن بہرحال جو اسلام کے ہم نام لیوا ہیں اور روزانہ اس کا پرچار کرتے ہیں، تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو بنا کے دکھائیں ان کو کہ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ دیکھو ہم کٹھے ہیں، اس ایک معاملے پہ ہم کٹھے ہیں، اور یہ تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کرتا، 2 چیف جسٹس سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ شک کیوں نہیں نظر آتی جو کہ اللہ کی حاکمیت ہے، قرآن و سنت کی بالادستی۔ انہوں نے کہا جنرل صاحب یہ پینڈورا باکس کھول جائے گا، ہم جب کریں گے تو یہ لوگ آ کے علماء، میں نے کہا علماء کو کھڑا کرو عدالت میں، ان کو کہو کہ ریفرنس لائیں قرآن اور حدیث سے، اور وہ نہیں لا سکیں گے ریفرنس۔ جن چیزوں کو اختلاف ہیں ان کے اوپر ریفرنس لائیں، کیونکہ اگر یہ آئین ہے تو آج ہمارے بہت جھگڑے ہوتے ہیں لیکن قانون کی روح سے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہی ہونا چاہیے۔ یہ راستہ ہے جس کو میں نرم انقلاب کا راستہ دیکھتا ہوں، کہتا ہوں۔ میں نے بہت آرٹیکل لکھے، نرم انقلاب، سافٹ ریولوشن۔ آپ کو دنیا منتظر ہے سافٹ ریولوشن کی، انسانیت تڑپ رہی ہے، کراہ رہی ہے۔ اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے، اب آپ کو اٹھنا پڑے گا، یہاں آپ کو متحد ہونا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا۔ ہماری نسل ناکام ہو گئی لیکن ہم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کام آپ لوگوں کا ہے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اور دیگر نوجوان ہیں۔ ابھی وہ جو مسٹر ہیرو تھے جاپان سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 65% ینگ پیپل ہیں، نہیں 67.6% 30 سال سے عمر کے نوجوان ہیں۔ یہ سب سے بڑا ہمارا ریزروائر ہے، یہ بڑی طاقت ہے ہماری۔ رہ گیا تعلیم کا مسئلہ، تو شعور جب تک نہیں بیدار ہوگا، ویلیوز نہیں آپ کی بنے گی، تو پھر تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ وہی تعلیم تھی جس نے ایتھنک کلینزنگ کی بوسنیا کے اندر، حاملہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے ان میں سے بچے نکال کے مار دیے۔ 100% ایجوکیشن تھی، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، مغربی تعلیم سے آراستہ تھے۔ 94% شرح تعلیم کے ساتھ سری لنکا کے اندر 30 سال خانہ جنگی رہی، اور ہم جب 26% ہماری شرح تعلیم تھی
उस वक्त हमने पाकिस्तान बना लिया था तमाम ऑपोजिशन के, क्योंकि एक झंडे तले जमा हो गए थे और हमने अपना मकसद बयान कर दिया था। उसने तो एक नया वलवला दे दिया था, एक नया जज्बा बेदार कर दिया था और उन लोगों को एक शख्स की, उसकी अमानत, उसकी दयानत के ऊपर एतमाद आ गया था। आज उस वक्त पे कोई नहीं है ऐसी शख्सियत। लेकिन क्या हम भी अपना फर्ज छोड़ दें? क्या जवान और दूसरे लोग जो हैं, क्या हम भी छोड़ दें? क्या अपनी तकदीर को ऐसे ही हवाले कर दें, लोगों के लुटेरों के हवाले कर दें? ये नहीं है। कोई मैं सियासी तकरीर नहीं करता, ना मैं सियासतदान हूं, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं निज़ाम के बारे में गुफ्तगू करूं, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं ज़रूर करूंगा इसके ऊपर। और वो वक्त आएगा जब मुझसे पूछा जाता है आपके रिटायर्ड फौजी क्या कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हम जब निकलेंगे तो फिर फैसला कुन वक्त होगा और हमारे साथ हम जर्नैल भी और एयर मार्शल भी और एडमिरल भी और पीछे पीछे हमारे जवान भी, हम चलेंगे और फिर फैसला करेंगे इसका। वो भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम अपने मुल्क में फसाद नहीं देखना चाहते, बहुत फसाद हो चुका। अब मजीद दुश्मनों ने कराया। हम एक खुफिया जंग लड़ रहे हैं दुश्मनों के साथ। वो आपको अटैक नहीं कर सकते क्योंकि जज्बा जहाद बेदार हो चुका है और जहाद का जिक्र नहीं करते। देखिए, इस्लामी तालीम के दो बड़े जो सतून हैं, एक दावत है जिसमें तालीम भी है, दावत व इरशाद, जो उसको प्रीच भी करते हैं, लेके भी जाते हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से, मोहब्बत से। और दूसरा जहाद है कि जब बुराई हद से निकल जाती है तो फिर आपके लिए हुक्म है कि उसको ख़त्म करें, उसका मुकाबला करें। और बुराई को ख़त्म करने के लिए, बुरे को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि बुरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए होता है, ताकि उसको भी, उसके ऊपर भी एहसान करेंगे कि वो कहीं जहन्नम की ईंधन न बन जाए। आज वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल एक आदमी की तरह उठे। राइज, अल्लाह का हुक्म है, उठो अल्लाह के नाम पे, एक एक करके, दो दो करके, हल्के हो या भारी, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी हमें इंशाअल्लाह। आखिर में सिर्फ एक दुआ के साथ, साकी नामे में अल्लामा ने कुछ बातें की हैं जवानों के लिए। मैं पूरी बात तो नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात उसके लिए करूँगा। कहते हैं कि जवानों को कहते हैं कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये जो बैठे हुए, जवानों को पीरों का उस्ताद कर और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।